اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں سلمان نے ابو الدرداء، یہ دوسرے صحابی، ان سے کہا کہ بے شک، یعنی سلمان نے دوسرے صحابی ابو الدرداء سے کہا کہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، اور اسی طرح سے تمہارے بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے، فاتی کل ذی حق حقہ، تو ہر حق والے کا حق اس کو دے دیا کرو، ہر حق والے کا اس کا حق دے دیا کرو۔ یعنی آپ ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے، تو اپنی ذمہ داری آپ کو نبھانی ہے۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، کہ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا، اور اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کا ذمہ دار ہے۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تو تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر آدمی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کس طرح سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ذہن میں ہونا چاہیے، اور پھر جب وہ ذہن میں رہے گا تو اس نقطے کو لے کر کے ہم اخروی زندگی کی حقیقت کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی تیاری کریں، کس طرح سے ان کے اندر خیر کی تعلیم دیں، یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے بچوں کے تئیں، والد بھی ذمہ دار ہے اپنے بچوں کے تئیں، اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ ایسے نہیں کہ آپ چھوٹ جائیں گے، بلکہ ایک روایت کے اندر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی رعیت کا ذمہ دار بنایا گیا، کسی چیز کا مالک بنایا گیا، اور اگر اس اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا تو جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ تو باپ اپنے بچوں کی ذمہ دار ہوتے ہیں، ماں اپنے بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے بچوں کے حوالے سے بچوں کے تئیں نہ نبھائی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ ایسے لوگ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں حاصل کر سکتے۔